ابو قحافہ کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ تم نے بری چیز پیش کی، کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو ترک کیا اور اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور یحییٰ بن زکریا کے ذکر میں فرمایا جب انہوں نے خدا سے عرض کی پس تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ نیز فرمایا اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیز فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ نیز فرمایا اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ اس کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ اس اور نہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ۔ کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ 2 مختلف دین والے باہم وارث نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور میرے والد ایک ہی دین سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا میرے باپ اور میرے چچا داد علی سے زیادہ تم قرآن کے عمومی و خصوصی احکام کا علم رکھتے ہو؟ لے جاؤ میری وراثت کو اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو۔ تمہارے ساتھ حشر میں میری ملاقات ہوگی جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا اور محمد کی سرپرستی ہوگی اور عدالت کی وعدہ گاہ قیامت ہوگی۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے، اس وقت ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پھر بی بی نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے بزرگوں اور ملت کے بازو اور اسلام کے نگہبانوں، میرے حق میں اس حد تک تسائل، مجھے میرا حق دلانے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر بزرگوار یہ نہیں فرماتے تھے کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جانا ہے؟ کس سرعت سے تم نے بدعت شروع کر دی اور کتنی جلدی اندر کی غلافت باہر نکل آئی، حالانکہ تم میری کوششوں میں تعاون کر سکتے تھے اور میرے مطالبے کی تائید و حمایت کر سکتے تھے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے لہٰذا ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ ان کی رحلت عظیم ثانیہ ہے جس کی درار کشادہ ہے، اس کا شگاف اتنا چوڑا ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا۔ ان کی رحلت سے زمین پر اندھیرا چھا گیا، نیز سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا، ستارے بکھر گئے، امیدیں یاس میں بدل گئیں اور پہاڑ شکست و ریخت سے دوچار ہو گئے۔ حضور کی رحلت کے موقع پر نہ تو حرم رسول کو تحفظ ملا اور نہ ہی حرمت رسول کا لحاظ رکھا گیا۔ باخدا یہ بڑا حادثہ تھا اور عظیم مصیبت تھی، نہ اس جیسا کوئی دل خراش واقعہ کبھی پیش آیا، نہ اتنی بڑی مصیبت واقع ہوئی۔ اور محمد تو بس رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا